تو بھاولپور کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں فیصلے میں ان کو مرتد لکھا گیا تھا. 3 جلدوں میں وہ مقدمہ مرزائیہ چھپا ہوا ہے، جس میں 1935 میں مقدمے کا اعلان کیا گیا، جب ابھی پارلیمنٹ ہماری تو موجود نہیں تھی. آج اس پارلیمنٹ کو نام نہاد پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور برطانوی حکومت کا زمانہ تھا جس وقت ایک عائشہ نامی بچی کا نکاح عبدالرزاق نامی انسان سے کر دیا گیا، اور بچی نابالغہ تھی. عبدالرزاق جو ہے وہ بعد میں قادیانی ہو گیا، اور بچی بالغ ہوئی تو اس نے والدین سے کہا، بچی کے والدین سے، کہ بچی کو رخصت کرو. تو بچی کے والد نے کہا کہ نہیں، اس کا نکاح ختم ہو چکا. اس نے پوچھا کیوں؟ تو والد نے کہا کہ تم مرتد ہو اور یہ مومنہ ہے، اور مومنہ اور مرتد کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. تو اس عبدالرزاق نے کہا نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے تمہارے والا، اگرچہ ہم مرزا کو مانتے ہیں، آمدی ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں. 6 سال تک بھاولپور کورٹ میں دلائل پیش ہوتے رہے. یعنی علماء اہل سنت، علامہ غلام گھوٹوی جیسے لوگ وہاں جا کر دلائل پیش کرتے، اور دوسری طرف سے بھی قادیانی بھی دلائل پیش کرتے. بالآخر 6 سال کے بعد فروری 1935 میں جسٹس اکبر خان نے یہ فیصلہ سنایا کہ غلام عائشہ کا نکاح عبدالرزاق نامی انسان سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ غلام عائشہ مومنہ ہے، عبدالرزاق مرتد ہو چکا ہے. تو یہ ارتداد کا فتویٰ سرکاری طور پر برطانوی حکومت میں دیا گیا کہ یہ لوگ مرتد ہیں. ان کا ارتداد اتنا واضح ارتداد تھا. آج ان کو جو اقلیت کا لفظ ان کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور پھر یہ اقلیت کا سہارا لے کے حقوق بھی مانتے ہیں، اور ہمارے کچھ دانشور کہتے ہیں ان کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو فلاں ہونا چاہیے. یاد رکھنا، دیگر اقلیات میں اور من وجہ یہ جو اقلیت ہے اس میں بڑا فرق ہے. عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، ان کا حکم اور ہے. ہم سے عیسائی کلمے پر جھگڑا نہیں کرتے کہ تمہارے والا کلمہ ہمارا، ہم سے یہودی کلمے پر جھگڑا نہیں کرتے کہ تمہارا کلمہ ہمارا. ان کا ہمارا کلمے کا جھگڑا، ان کا ہمارا شاعر کا جھگڑا ہے. اس واسطے ان کو دیگر اقلیات سے بالکل جدا انداز میں لینا چاہیے، اور ان پر جداگانہ حکم ہونے چاہیے. اور اگر اقلیت مان بھی لیا جائے تو پھر یہ ذمہ اپنا توڑ چکے ہیں، چونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پورا ایک معاہدہ مروی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، جو حضرت عبد الرحمن بن غنم نے لکھا تھا، اور ائمہ حفاظ اس کو روایت کیا ہے. اس کے اندر 37 شرائط ہیں کہ جو ذمی ہو اس نے وہ شرطیں پوری کرنی ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھتے لکھتے یہ بھی لکھا کہ کوئی بھی ذمی مسلم ملک کے اندر جب رہ رہا ہوگا، اس کو ایسی علامتیں اختیار کرنی ہوں گی کہ ہر جگہ اسے چیک کیا جا سکے کہ یہ غیر مسلم ہیں. ان کی وردی جدا ہو، سڑک پہ سائیڈ پہ چلیں، درمیان میں نہیں چل سکتے، اور سامنے والے بال کٹوانے پڑیں گے. ہر ایک کا سر آدھا مونڈا ہوا ہوگا کہ یہ اقلیت ہے اس ملک کے اندر. مسلمانوں جیسی ٹوپی نہیں پہن سکتے، مسلمانوں جیسا امامہ بھی نہیں پہن سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جو ان کے اس وقت گرجے بنے ہوئے تھے شام میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا، فرمایا جو بنے ہوئے ہیں وہ رہیں، آگے مرمت بھی نہیں کر سکتے. کسی جاسوس کو پناہ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کی خبریں باہر نہیں پہنچا سکتے. جس نے اس میں سے کوئی کام کیا اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. آج یہ قادیانی بارڈر جب پار کرتے ہیں انڈیا والا، ہر مسلمان کا بیگ 10 بار چیک کرتے ہیں. قادیانیوں کے پورے وفد کا جتنا سامان ہے چیکنگ کے بغیر گزرتا، چیکنگ کے بغیر آتا. پاکستان کو بیچنے والے یہ لوگ ہیں، پاکستان کے راز آگے منتقل کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر یہ تفسیر قرطبی کے اندر اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، انہوں نے بنی تغلب پر لازم کر دیا تھا کہ تم اپنے بچوں کو اگر نصرانی بناؤ گے تو تمہیں معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. بچوں کو بھی نصرانیت نہیں سکھا سکتے، چاہے جائے کہ مسلمانوں کو بھٹکایا جائے. آج کے قادیانی تو ارتداد کی تحریک چلائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ویزے کا لالچ دے کر، سلائی مشین کا لالچ دے کر، گوادر کے آر پار سہولتوں کا لالچ دے کر، بیرون ملک فیسلٹیز کا لالچ دے کر بندوں کو مرتد قرار دے رہے ہیں.
جبکہ جتنی بھی ذمیوں کی شرائط ہے ہر جگہ ایک شرط ضرور لکھی گئی ہے، اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کو بہکانے کی کوشش کرے گا اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، اور ذمہ ٹوٹنے کی سزا کیا ہے؟ وہ حربی بن جائے گا، اور حربی کا قتل لازم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے آج ہمارے ارباب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، اگر ان کو ذمی کہتے ہیں تو ذمہ بھی یہ توڑ چکے ہیں، ان کی جتنی بھی تبلیغی سرگرمیاں ہیں وہ ذمہ توڑنے کا جرم ہے، توہین رسالت والا جرم ذمہ توڑنے کا جرم ہے جو یہ روزانہ کر رہے ہیں۔ اس واسطے وہ طبقہ قلم گسیٹ کارواں کا کہ جو روزانہ ان کے حقوق میں لکھ رہا ہے کہ ان کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے، یہ بہن بھائی ہیں، ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے، کسی لحاظ سے بھی اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی دفتر کا چپڑاسی بھرتی کرنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ کلیدی اسامیوں پر لگائے گئے ہیں، کلیدی اسامیوں پر۔ جبکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا اپنا جو محرر ہے نا اس کو مسجد میں بلاؤ تاکہ کچھ شرطیں پڑھ کے لوگوں کو سنا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو آپ نے فرمایا جنبن ہوا، کیا جنبی ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بل ہوا نصرانی ہے، تو اس واسطے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، فرمایا جن کو رب نے دور کیا تھا تم نے قریب کیوں کیا؟ جن کو رب نے خائن کہا تھا تم نے امین کیوں بنایا؟ فرمایا تم دفتر میں محرر بھی کسی اقلیت کے فرد کو نہیں بھرتی کر سکتے، چاہے جائے کہ کلیدی اسامیاں ان کو دے دی جائے۔ تم ہمارا پورا ملک اس لیے روزانہ دھماکے ہوتے ہیں یا روزانہ فسادات ہوتے ہیں، اگرچہ مورے اور کمپنی بنی ہوئی ہے، پیچھے ساری سازشیں ان لوگوں کی ہیں جن کے دفاتر حیفا شہر اسرائیل کے اندر موجود ہیں، ہر وقت امت مسلمہ کے خلاف یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ اس واسطے یہ فتنہ جو ہے اس کے بارے میں ہر وقت ملت کو بیدار رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ کس کس گنہونے انداز کے اندر ان کی سازشیں جاری ہیں اور امت مسلمہ کو معاذ اللہ روزانہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان سے شادی بیاہ کی تقریبات میں آتے جاتے ہیں، جنازے اس طرح کی تعزیتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص ایسا کام کرے گا اس کا دین ایمان ختم ہو جائے گا، اس واسطے کہ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مرزا کی شکل میں زندہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اس موضوع کا ابتدائی حصہ تھا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ابھی اس کی ساری تفسیر لفظ نبی کے علاوہ باقی ہے، اس کو اختصار سے بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس میں دو چیزوں کو ملا کے بیان کیا گیا، ایک ہے باپ نہ ہونا اور دوسرا ہے رسول ہونا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے رجال میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول ہیں۔ باپ نہ ہونا اور رسول ہونا، ان دو چیزوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے جو رب ذوالجلال نے لاکن کے ساتھ بیان کر دیا؟ یہ تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، طالب علم بھی جانتے ہیں کہ لاکن استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ کلام سابق سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، لاکن سے اس وہم کو دور کر دیا جاتا ہے، مگر اس وہم کے پیدا ہونے کے لیے دو چیزوں کا آپس میں تلازم ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، ہر جلسے میں اکٹھے جاتے ہیں، اتنی ان کی دوستی پکی ہے، سفر کریں اکٹھا کرتے ہیں، کہیں جائیں اکٹھا جاتے ہیں، تو مجلس میں اعلان ہو گیا کہ زید آ گیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا زید ہے تو پھر عمر بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سائے کی طرح وہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ زید کی شخصیت آ گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے، اور آپس میں لازم و ملزوم بنے ہوئے تو پھر عمر بھی آ گیا ہوگا، لیکن واقعہ ایسا تھا کہ عمر شدید بیمار تھا، نہیں آیا۔ تو اب اعلان کرنے والے نے کہا اس صورتحال کے اندر جب نبی سے اس کو بیان کرے گا، ما جاء امر لیکن زید جاء، امر نہیں آیا لیکن زید آ گیا ہے، امر نہیں آیا لیکن زید آ گیا ہے۔
اب صورتحال اس طرح تھی کہ جب ایک کی نفی کا اعلان ہوا کہ عمر نہیں آیا تو لوگوں نے سمجھا عمر نہیں آیا تو پھر زید بھی نہیں آیا ہوگا، اکٹھے ہی آتے ہیں، ایک کی نفی ہوگی دوسرے کی بھی. لیکن سے اس وہم کو دور کیا گیا کہ عمر تو نہیں آیا، لیکن یہ نہ سمجھنا زید بھی نہیں آیا، زید آیا ہوا. ما جاء عمرو